ٹائم مینجمنٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ وقت کا استعمال صحیح طریقہ کار کے مطابق کر پاتے ہیں اور وقت کی بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے ہی آپ جان پاتے ہیں کہ دن بھر میں کس کام پر آپ نے کتنا وقت لگانا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔ اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کو جگہ دیں۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے جو ہر کام میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹائم مینجمنٹ آسان کام نہیں، لیکن یہی وہ کام ہے جو ہماری یا کسی کی بھی کامیابی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا کام اور کون سی عادات آپ کے ٹائم پر برے اثرات ڈال سکتی ہیں اور اہم کاموں کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ آپ کو کم وقت میں زیادہ کام مکمل کرنے کے قابل بناتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی سے تناؤ کم کرتے ہوئے مستقبل کی کامیابی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے افراد جو اپنے وقت کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں وہ زندگی کے لیے طے کردہ اہداف کو کم عرصے میں ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وقت کی کمی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وقت ملتا نہیں بلکہ نکالا جاتا ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں جیسا کہ کسی اور کے پاس۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب شخص اپنا وقت اپنے اہم کاموں اور اپنے مقاصد کے حصول میں استعمال کرتا ہے، جبکہ ناکام شخص ایسا نہیں کر پاتا۔ ٹائم مینجمنٹ ایک ایسی سکل ہے جس میں ایکسپرٹ ہونا کامیاب اور خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بزنس، جاب، سوشل لائف اور اسٹوڈنٹ لائف میں توازن رکھنا مشکل لیکن ضروری کام ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کی مہارت ایک فن ہے جس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے پریکٹس کے ساتھ ساتھ گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا وقت کن کاموں میں گزرتا ہے؟ ایک عام اندازے کے مطابق ایک بندہ اپنی زندگی کے 20 سال صرف سو کر گزارتا ہے، 10 سال پیسے کمانے میں گزارتا ہے، 4 سال کھانا کھاتے گزارتا ہے، 1 ماہ ٹریفک کے اشاروں کی تبدیلی کے انتظار کی نظر کر دیتا ہے، 8 دن اپنے جوتوں کے تسمے باندھتے اور کھولتے گزارتا ہے، 30 دن ٹیلی فون ڈائل کرتے گزرتے ہیں اور تقریباً 3 ماہ دانتوں کو برش کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، جبکہ ایک عام عورت اپنی زندگی کے 5 سال میک اپ کرنے اور اتارنے میں گزارتی ہے اور اس سے بھی زیادہ وقت اس کا اپنی سہیلیوں سے گپ شپ میں گزر جاتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے ماہرین کے خیال میں زندگی کے 4 مختلف حلقے ہیں جن کے اندر ہم اپنا وقت گزارتے ہیں۔ پہلا حلقہ اپنی ذات کا ہے، دوسرا معاشی تگ و دو کا ہے، تیسرا خاندان کا، جبکہ چوتھا حلقہ سماج کا ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند کی سب سے زیادہ اصلاح بے وقوف کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ناکام لوگوں سے بہتر کچھ نہیں۔ ان کی عادات کو دیکھیں، سمجھیں اور ارادہ کر لیں کہ آپ نے انہیں اختیار نہیں کرنا۔ اگر آپ وقت کو صحیح سے استعمال نہ کرنے والے کسی شخص کے بارے میں سوچیں تو ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ سست آدمی اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ چیزیں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، کچھ ٹال مٹول کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ آخری وقت میں کام کو مکمل کرنے والے۔ ان افراد کی مشترکہ عادت یہ بھی ہے کہ یہ ایک وقت میں حد سے زیادہ کام کر کے خود کو مایوس کر بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ ٹائم کو مینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور یوں بری طرح سے تھک کر ہار جاتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل دور میں ہو سکتا ہے آپ کا کام یہی ہو کہ آپ روزانہ کئی گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑا وقت ملا تو فیس بک، انسٹاگرام یا ٹویٹر کا استعمال شروع کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا کا ہر وقت اور زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ دماغ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے اپنا وقت سوشل میڈیا پر ضائع کرنے کی بجائے کوئی اچھی کتاب پڑھیں یا پھر کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھیں۔ روزمرہ کے کیے جانے والے کاموں کو اہمیت کی بنیاد پر ترجیح دیں۔ مثلا روزمرہ کے کاموں میں کون سا کام اہم ہے جس کو فوری کرنا ہے یا کون سا کام زیادہ اہم نہیں جس کو بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اہم اور غیر اہم کاموں کو کرنے کے لیے مناسب وقت مقرر کریں اور ہر کام کو اس کے طے شدہ وقت پر سر انجام دیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے لیے مشکلات پیدا ہونے سے پہلے انہیں جاننے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جب ہم مختلف کاموں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی بھی کام پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک وقت پر ایک کام کریں اور کاموں کے درمیان مناسب وقفہ دینا ضروری ہے، جس سے آپ کی انرجی بحال ہوگی اور آپ دوبارہ اپنے کاموں پر توجہ دے پائیں گے۔ کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت کا صحیح استعمال اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اہم ہے۔
کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے اہم کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ ہمیشہ وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے حالات جہاں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی اہم میٹنگ کے لیے وقت سے پہلے پہنچنا، فلائٹ کا انتظار کرنا، تو ایسے موقع کو بھی اپنے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کسی ای میل کا جواب دینا، کسی مس کی جانے والی کال کا جواب دینا وغیرہ۔ اپنے وقت کو مزید بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کی رفتار اور تیز کرنے کی عادت ڈالیں۔ کام کو اپنے وقت پر شروع کریں اور مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جیسے کاموں کو ایک وقت پر کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کسی بھی کام کو التوا میں نہ رکھیں۔ اپنے فارغ وقت کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اس دوران کوئی اسکل سیکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں دوسروں کی محتاجی ختم ہو، بلکہ آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ہمارے ملک میں مختلف شعبوں میں ہنر سکھانے والے ادارے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ گرافکس ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ۔ اپنی پسند کی کسی بھی اسکلز کو سیکھیں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پیسے کمانے کے زیادہ مواقع ہوں گے۔ حقیقت میں لوگ ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ یہ عادت ان کی زندگی ضائع کر دیتی ہے۔ وقت کی قدر کریں، یا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ جو وقت کی قدر نہیں جانتا وہ بہت گھاٹے میں ہے۔ یہ باتیں تو سب جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی کامیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا چاہیے کس طرح کے لوگ ہمارا ٹائم ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں وقت چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی مصروفیات میں بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ انہیں اپنے اور دوسروں کے قیمتی وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ غیر ضروری فون کالز کرنا اور طویل گفتگو کرنا دوستی کی آڑ میں اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو کام میں مصروف رہنے کا تاثر دیتے ہیں۔ بظاہر ایسے لوگ کام میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے بلکہ صرف وقت گزاری کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو وقت کو بغیر سوچے سمجھے گزارتے ہیں۔ ان لوگوں میں اپنے کاموں کو ترتیب سے کرنے کا کوئی رجحان نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ وقت کے درست استعمال کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہیں وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کی کبھی فرصت نہیں ملتی، یا ایسے لوگ ٹائم مینجمنٹ پر غور کرنے کو درست ہی نہیں سمجھتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔